گروہ در گروہ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، اچھالی۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ شاہ صاحب اور بندیالوی صاحب یہ جو پارٹی ہے نا، یہ سنجیدہ متانت والے لوگ ہیں، اور ان کی طرف سے ہم نے کوئی اس قسم کا رویہ گالی گلوچ والا، فتوے بازی والا ہم نے نہیں سنا۔ جو دوسری سائیڈ پہ ہیں امیر محترم مولانا طیب طاہری صاحب کی طرف سے، تو طیب صاحب، امیر صاحب بڑے خلیق آدمی ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کرتے۔ علامہ عصمت اللہ خان صاحب ہیں، بڑے بردبار اور متحمل مزاج اور فتوی بازی سے بڑا پرہیز کرنے والے ہیں، سنجیدگی اور متانت سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اہل علم حضرات جو ہیں، جنہوں نے قرآن سے یہ سیکھا ہے، اللہ کی ہدایت سے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اختلاف رکھنا ہے، لیکن اختلاف کو حد میں رکھنا ہے، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالنا۔ لیکن انہی کے ساتھ جو اس وقت اشاعت و توحید کے مناظر اعظم بنے ہوئے ہیں، میں نام لینے میں کوئی یقیناً شرم محسوس نہیں کر سکتا، میں برملا کہتا ہوں حضرت علامہ مولانا خضر حیات بکروی صاحب، یہ جو انداز اختیار کیے ہوئے ہیں بالکل عالمانہ انداز نہیں ہے ان کا، یہ علمی انداز، ناصحانہ انداز نہیں ہے، یہ مناظرانہ انداز ہے، یہ مجادلانہ انداز ہے، یہ انبیاء کا انداز، پیغمبرانہ انداز، نصیحت والا انداز، خیر خواہی والا انداز، افہام و تفہیم والا انداز، سمجھانے والا یہ انداز بالکل نہیں ہے۔ ان کی زبان میں کاٹنا، کیا کرنا؟ کاٹو بس، اور گاجر مول کی طرح کاٹتے آؤ بس، تشدد ہے، اور اختلاف برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ انہی کے شاگرد ہیں جنہوں نے ہمارے سے مناظرہ کیا تھا، مفتی عثمان ہرنولوی صاحب ہیں، وہ بھی یہاں اور علام علی آئے تھے، انہوں نے بھی ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا اور ایسے جھوٹے بہتانات لگائے، نماز کا منکر، روزے کا منکر، حج کا منکر، زکوٰۃ کا منکر، اس قسم کے جھوٹے الزامات لگا کر اپنی تقریر جمانے کی کوشش کی، اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے۔ اور اس کی زبان بھی اپنے استاد خضر حیات جیسی، وہ بھی یہی ہے، اس نے بھی کسی بزرگ کا اور کسی بڑے کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ اپنے آپ کو مناظر سمجھتے ہیں، یہ مناظر ہیں، عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو بردبار ہوتا ہے، تحمل مزاج ہوتا ہے، جو اختلاف کو برداشت کرتا ہے، تو دلائل کی دنیا میں بیٹھ کر بات کرتا ہے، دلائل کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ فلانا اس کے حواری پر بیٹھے جی بہرحال یہ دو سرغنی میں ان کا نام لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ دے۔ اخلاق نہیں ہے اصل میں، ویسے کہیں گے رسول اللہ کے بڑے اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صابر تھے، یہ سارے واقعات پڑھیں گے بھی، قرآن پاک کی آیتوں کا بھی پتہ ہے کہ اگر لوگوں کو تم نے قریب کرنا ہے تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اگر آپ سخت زبان والے اور سخت دل والے ہوتے، زبان پر گالیاں ہوتی، دل سخت ہوتا، جیسا کہ ان کا ہے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا، آتے ہوئے بھی کیا ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ تو ان کا حال بھی یہی بنا ہوا ہے، کیوں اپنے ساتھی ان سے بھاگ گئے ہیں؟ یہ خضر حیات صاحب کی یہ غلط زبانی کی وجہ سے، اس کے تشدد اور بد اخلاقی کی وجہ سے۔ یہ بد اخلاقی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عالم ہے، مناظر ہے، کم از کم اس کو تو خیال کرنا چاہیے، سب کچھ جان بوجھ کر ایسے کیچڑ اچھال رہا ہے۔ اہل علم حضرات کے اوپر بندیالوی صاحب کا بڑا مقام ہے، دیکھو وہ بات کرتے ہیں سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر، ہمارا بھی ان سے اختلاف ہے، لیکن وہ بات کرتے ہیں بردباری کے ساتھ، دلائل کی دنیا میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شاہ صاحب ہیں، باقی دیگر اہل علم حضرات ہیں، تو ہمیں بھی ان حضرات کو بھی چاہیے کہ ذرا خیال کریں، دشمنوں کو ہنسائی کا موقع نہ دیں۔ اختلاف اگر ہو بھی گیا تو اس کو کیا کریں؟ برداشت کریں، علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر اس کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ دوسروں اور سٹیجوں اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ہیں یہ فتوے بازی کرنا اور ایسے طعن و تشنیع والی برے القاب، جی اب یہ جو ان کے شاگرد ہیں نا، آگے ان کی نسل ایسی چل رہی ہے، بد اخلاق،
جن کو پڑھا رہی ہیں ان کے اندر بھی بد اخلاقی، سخت مزاجی، قرآن والا مزاج، جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جو داعیانہ مزاج ہونا چاہیے، جو خیر خواہی کا مزاج ہونا چاہیے، جو دوسروں کو قریب کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، جو دلائل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ، وہ ان کے اندر بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہماری ہر وقت یہ دعا ہے۔ یہ جماعت دو ٹکڑی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر امیر محترم حضرت مولانا طیب طاہری، یہ جمعیت عشاء سنہ کے امیر ہیں، اگر یہ ان لوگوں کو ذرا سمجھائیں، خضر حیات صاحب کو اور ان کے تمام تر شاگردوں کو، تو ہو سکتا ہے یہ جماعت ٹکڑوں سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ صرف یہ شخصیت ہے جس کا پورا نام، اس کو انہوں نے ایسا اچھالا، ایسا انہوں نے اس کو اٹھایا، اب یہ تکبر سے آگے نکل چکا ہے۔ تکبر، بڑائی، رعونت جو ہے وہ اس کے مزاج میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ کسی کی بات سننا گوارا بھی، مجھے خطرہ ہے اگر طیب طاہری صاحب نے اس کو سمجھایا نا، اس نے الگ جماعت بنا لینی ہے۔ اچھا، اللہ معاف۔ اچھا، جماعت یہ ہوتی ہے اصل میں، یہ بات ہے۔ یہ بس اپنی جماعت بنائے گا اور کہے گا ہم صرف مسلمان ہیں، باقی سارے للہڑ کہتے ہیں ان کو، للہڑ اللہ کے بندے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے یاد نہ کرو۔ قرآن نے منع کیا ہے بھائی، اللہ کی کتاب کو مان لو۔ اور پھر علماء کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو، اہل علم کے اوپر، جن کی زندگیاں توحید کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور لگ رہی ہیں، ان اپنے علماء کے اوپر اس قسم کی بزبان درازی کر رہے ہو۔ ذرا خوف خدا کرو، اللہ کا خوف کرو۔ ہم اختلاف رکھتے ہیں لیکن سب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر عیب ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بڑوں سے بھی چھوٹوں سے بھی، لیکن یہ زبان استعمال کرنا، اس سے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اللہ کی توحید کا کام پھر ہو سکتا نہیں۔ پھر آپس میں لگے رہتے ہیں، جس طرح اللہ تو ظاہر بات ہے ان باتوں کو اللہ پسند۔ ادفع باللتی ہی احسن، مولانا خضر حیات صاحب کے ان آیتوں کی طرف، یہ بھی قرآن ہے بھائی، یہ بھی قرآن ہے ذرا، کیونکہ آپ دائی بن کر کھڑے ہوں۔ عالم کا کام ہے وہ دائی بنے، مناظر نہیں، مجادل نہیں، کیچڑ اچھالنے والا نہیں، لوگوں کو زچ اور زد میں ڈالنے والا نہیں، بلکہ اس کو داعیانہ ذہن بنا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ دائی بندہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ بہت ساری باتیں اگنور کر دیتا ہے جو غلطیاں دوسرے کی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پردے ڈالتا ہے، نہ کہ اچھالتا ہے اس کو۔ تو ان کا حق نہیں بنتا ہے نا آیتوں پر توجہ کریں۔ ادفع باللتی ہی فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم، یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، اس پر عمل کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے، علماء نہیں کریں گے، اہل علم نہیں کریں گے، تو کون ان پر عمل کرے گا؟ عوام کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی۔ ہم سمجھائیں گے تو وہ کرے گی، ہم نمونہ بن کر کے دکھائیں گے تو وہ عمل کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، توفیق ہے دے ان کو سمجھنے کی۔ اللہ قرآن کا پیغام اصلی یہی ہے۔ اگر قرآن کے علم نے، دین کے علم نے، کتابوں کا علم ہمیں اخلاق نہیں سکھا سکا، تو یوں سمجھو ہمارا یہ علم ہمارے لیے نافع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں فائدہ نہ دے، جو ہمیں نفع نہ دے، ایسا علم ہمیں دے ہی نہ جس سے ہمیں فائدہ نہ ہو۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے سار اور داڑھی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، ہارون علیہ السلام نے کہا، لا تشمت بی الاعداء، نہ ہنسائی کا موقع دے، نہ ہنسا تو مجھ پر ان دشمنوں کو، دشمن ہنسیں گے کہ ٹھیک ہے آپ پھرا لڑ دے۔